شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو ہے جو شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ ناظرین، جس گھر میں شہید کا جسد خاکی آتا ہے اس گھر میں اللہ کا دیا ہوا حوصلہ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ آج ہم موجود ہیں میجر ایاز حسین شہید کے گھر پر۔ میجر ایاز حسین شہید اپنے فرائض منصبی کے دوران شہید ہوئے۔ ان کی طیارے میں فنی خرابی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے طیارہ جو ہے وہ کریش ہو گیا اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی فیملی، ان کے والد صاحب، ان کی والدہ اور ان کی بہنیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ خیریت سے۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ ایاز حسین شہید قوم کے ہیرو ہیں۔ پوری قوم کی طرف سے، ڈسکور پاکستان کی طرف سے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ کچھ ان کے بچپن کے حوالے سے بتائیے، کیسا تھا ان کا بچپن؟ شکریہ، آپ لوگ ٹائم نکال کے اپنے ملک کے ایسے ہیروز کی تلاش میں نکلے اور یہاں پر پہنچے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اپنے ملک کے ہیروز کو یاد کر کے خوشی ہوتی ہے۔ شہید ایاز حسین ماشاءاللہ جیسا یہ کام کر کے گیا ہے، بچپن سے ہی اس میں یہ خصوصیات تھیں، لیکن پرکھنے والوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ بچپن میں پہلے تو یہ میرا چوتھا بیٹا تھا اور سب سے چھوٹا تھا، اور اس نے ساری تعلیم آرمی پبلک اسکول میں پڑھی ہے۔ مختلف اسٹیشن پر، چونکہ میں بھی فوج سے تھا تو میٹرک تک اس نے بڑے اچھے نمبر لیے، اے گریڈ میں پاس ہوتا رہا، اور انٹر میں اس نے فرسٹ ایئر کلیئر کر کے سیکنڈ ایئر کا جب ایگزام ہونے کا تھا تو فوج کی سلیکشن کے لیے یہ ایڈ آ گئی، تو اس نے کہا ابو میں نے فوج میں جانا ہے۔ میں نے کہا ابھی آپ ایگزام پاس کریں اس کے بعد آپ جائیں گے۔ کہتا ہے نہیں، میں سرٹیفکیٹ لے لوں گا اپنے اپنے پرنسپل سے، تو اس بیس پر میں اپلائی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا NIC بھی ابھی نہیں بنا، چونکہ آپ ابھی 18 کے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا ابو یہ ہو جائے گا، یہ بعد میں پھر وہ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اس نے جب ٹیسٹ کیا تو کلیئر کر لیا۔ پہلے انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کلیئر کیا، اس کے بعد پھر اس کا ISSB ہوا، تو ISSB بھی ماشاءاللہ اس نے کلیئر کر لیا۔ مجھے بڑی یہ حیرت ہوئی کہ میں نے کہا یار اس چھوٹی عمر میں اور اتنے بڑے افسروں کے سامنے بیٹھ کر اس نے انٹرویو دیے ہوں گے، ٹریننگ کی ہوگی، ان کو اپنا پوٹینشیل دکھایا ہوگا کہ میں اس قابل ہوں۔ تو میں نے کہا اس میں واقعی یہ صلاحیتیں ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی آرمی میں سلیکشن ہو گئی۔ اس نے پھر PMA میں 2 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں خوب رگڑا کھایا۔ یہ جب گیا تھا تو سردی کا موسم تھا اور ایبٹ آباد میں سردی 0 سے ڈاؤن ہوتی ہے۔ اس پیریڈ کے دوران اس نے سردی میں وہ جو فوج کی سزائیں ہوتی ہیں اور ان کو پنشمنٹس ملتی ہیں، وہ اس نے برداشت کر کے یہ ثابت کر کے اپنا رینک لیا، کیڈٹ کا کورس پاس کیا۔ تو میں پھر جب بلایا گیا ہم نے دیکھا، میں نے کہا یہ پہلے سے چوچا تھا، اب ادھر جب گیا ہے تو انہوں نے اتنا رگڑا دیا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور سا ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا، ہمارے ساتھ والدہ بھی موجود ہیں۔ اچھا، آپ سے جاننا چاہیں گے جب انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار آپ سے کیا تو آپ کے کیا تاثرات تھے، آپ نے کیا کہا؟ کیونکہ اسی نے میرے ساتھ اظہار کیا تھا کہ اسی ٹائم جو میرے بھائی تھے وہ بھی میجر تھے آرمی میں، اور وانا میں وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، تو اسی نے اظہار کیا کہ میں نے جاننا ہے۔ تو اس کے ابو نے اس کو سمجھایا بھی کہ آپ چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں میں نے جاننا ہے۔ پھر ہم سب خوش ہوئے کہ چلو اس کی اپنی خواہش ہے، جانے دو، یہ چلے گئے۔ ہمیں خوشی ہوئی۔ ہر ماں باپ یہی دیکھتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو بڑا افسر بنے، تو اللہ نے اس کو نصیب کیا۔ صحیح۔ اچھا، آپ ٹریننگ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ خوب جو ہے وہ مطلب
لاڈو پلے تھے, اتنی سختیاں برداشت کی, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ تمام سختیاں برداشت کر لیں گے؟ سوچ کیا تھی جب وہ گئے تھے؟ کیا آپ کے ذہن میں تھا کہ وہ یہ ٹریننگ کمپلیٹ کر لیں گے, جو ان کا ایم ہے, جو ارادہ ہے وہ پورا ہو جائے گا؟ ایکچولی جب یہ پڑھتا تھا اسکول میں تو میں بھی جو کہ آرمی میں تھا, کمانڈو سے میں ریٹائر ہوا ہوں, تو میری جو سختیاں وہ دیکھتا تھا. تو میرے ساتھ کمانڈو میں بھی ان کو ساتھ اپنے رکھا تھا, تو جو میری سختیاں دیکھتا تھا تو اس کو بھی یہ ہوتا تھا کہ میں بھی کبھی ابو کی جگہ پر آؤں گا. تو زیادہ تر چونکہ عرصہ ہمارا فوج میں گزرا, پھر اس کو بھی اسی طرح سے شوق ہوا, لیکن اس کو شوق یہ تھا کہ میں نے پائلٹ بننا ہے. تو اسکول میں بھی اکثر یہ اپنی کتابوں پر, کاپیوں پر, یا دوستوں کو ایز اے گفٹ وہ F-16 اور اس طرح سے باقی جہازوں کے وہ بنا کے اور ان کو بھیجتا, اور اسی کے ساتھ ہی ان کی زیادہ دلچسپی ہوتی تھی. تو مجھے یہ جب اس نے بتایا کہ میں ابھی آرمی میں جانا چاہتا ہوں, تو مجھے اس میں کوئی حیرت نہیں تھی کہ یہ شاید نہ کر سکے, کیونکہ اس کے جو عزم ہوتے تھے وہ کر گزرتا تھا ہر کام میں. اور یہ ماشاءاللہ اس نے ثابت کر دیا, جب اس نے PMA کا 2 سال کا یہ رگڑا کھا کے پاس آؤٹ ہوا, تو یہ اس نے ثابت کیا کہ واقعی اس میں وہ پوٹینشیل ہے. پہلے وہ آپ کے بیٹے تھے, اب وہ پوری قوم کے بیٹے ہیں, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بالکل. ہم پہلے, میں جب چھوٹا تھا تو 65 کی وار تھی, تو ہم ریڈیو پر سنتے تھے کہ یہ انڈیا کے آج جہاز حملہ کر رہے ہیں, ہماری فوج جا رہی ہے. پھر ہم کبھی شہر میں دیکھتے کہ فوجی گاڑی گزرتی, ہم اس کو دیکھنے کے لیے دوڑے لگاتے کہ ہم دیکھیں فوجی کیسے ہے, گن اس نے کیسے اٹھائی ہوئی ہے, وہ گاڑی کیسی ہے. تو اسی جو دل میں ایک یہ ہمیں حسرت تھی کہ ہم بھی کبھی فوجی بنیں گے. تو 72 میں پھر ہم میٹر کر کے جب فوج میں گئے تو ہم خود فوجی بن گئے, اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی. تو پھر ہم دیکھتے کہ یار فلاں 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 جگہ پر یہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی سلامی ہوتی ہے, تو ہماری دل میں حسرت ہوتی تھی کہ ہمیں بھی یہ ملے. لیکن ہم نے 32 سال نوکری کرنے کے باوجود ہمیں وہ صلہ نہیں ملا, وہ مقام نہیں ملا. لیکن جب اس کا ہم نے سنا کہ اس کو اپنی ڈیوٹی کے دوران اپنے ملک کے محافظوں کی خدمت کے دوران اپنے آپ کو اس نے پیش کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے, تو ہمیں کوئی ایسی دکھ یا کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. نہیں, مجھے اس کی یونٹ کے CO نے رات کو 10 بجے فون کیا کہ ممتاز صاحب, ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بیٹے کا پتہ ہے. اب ہمیں 6 بجے سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جہاز مسنگ ہے, مل نہیں رہا. تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ جہاز مل نہیں رہا, تو اٹ مینس مجھے یہ اندازہ ہو گیا. میں نے کہا یہ جہاز ایسا ہے کہ یہ برفانی علاقے میں مس ہو گیا تو نیویگیشن ہی ختم ہو جاتی ہے. گراؤنڈ ایریا میں تو پھر بھی نیویگیشن چلتی ہے, برفانی علاقے میں نیویگیشن جہاز کی نہیں چلتی. تو یہ میں نے کہا ابھی ہو گیا. مجھے اس وقت علم یعنی اندازہ ہو گیا تھا, لیکن اس نے 10 بجے مجھے کال کر کے بتایا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. میں نے کہا جی مبارک ہو آپ کو بھی, آپ کی یونٹ کا افسر اللہ نے قبول کر لیا, اور میرا بیٹا مجھے اس مقام تک لے گیا ہے کہ میں ابھی خود کو بھی فخریہ لوگوں کو سامنے پیش کروں گا کہ جی میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا. جب ان کو یہ رتبہ ملا اور آپ تک یہ اطلاع آئی, کس طریقے سے پہنچی اطلاع؟ جیسا ابھی آپ کو بتایا کہ رات کے 10 بجے ہمیں پتہ چلا. اس سے پہلے 6 بجے ہمیں بھابھی نے کال کی کہ ایاز کا جہاز جو وہ نہیں مل رہا. تو امی تو نمازیں پڑھنے لگ گئیں, دعائیں مانگنے لگ گئیں. ہم بھی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ خیر خیرت کی کوئی خبر ہے. پھر 10 بجے پتہ چلا, میں ابو کے پاس آئی. مجھے چھوٹی بہن نے بتایا کہ ایاز شہید ہو گئے. میں ابو کے پاس پہنچی تو میں نے ابو سے پوچھا, ابو یہ کیسی خبر ہے, کیا خبر ہے؟
تو ابو نے کہا کہ بس دعا کریں اللہ نے اس کے درجات بلند کر دیے ہیں. ایک خوشی بھی تھی، ہم اس کو خوشی کہیں یا ہم دکھ اور خوشی کے ملے جلے تاثرات، کیونکہ وہ ہمیں بھائیوں سے بڑھ کر ہمیں اپنے بچوں کی طرح لگتا تھا. ہمارا سب سے چھوٹا بھائی تھا، لیکن وہ چونکہ اس کی بچوں کے ساتھ ایفیلیشن زیادہ ہوتی تھی، معصومیت اس میں بہت زیادہ تھی، تو ہمیں اپنے بھائیوں سے زیادہ ہمیں اپنی اولاد وہ لگتی تھی، ہمیں اپنے بچوں کی طرح وہ لگتا تھا. تو وہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں کے ساتھ جو جدائی کے اولاد کی جدائی کے جذبات ہوتے ہیں، اس سے وہی کیفیات ہماری تھی. بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے، نوک جھوک بھی ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، دل کی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں. آپ بتانا چاہیں گی کہ آپ کا اور ان کا ریلیشن کیسا تھا؟ بہت اچھا، بہت پیار بھرا، بہت خلوص والا، اور ہمیشہ وہ مجھ سے آ کے کہتا تھا میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں. اور اس کی نیچر ایسی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے منفرد بنایا تھا. اس کی نیچر ایسی تھی، اس کی لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. ہم بہن بھائیوں کی آپس میں سب کے ساتھ نوک جھونک ہو جاتی تھی، لیکن وہ اس کی طبیعت ہی ایسی تھی، اتنا پولائٹ اور اتنا معصوم ہوتا تھا وہ، اس کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی تھی. یہ اتفاق ہوتا ہے، حالانکہ بہن بھائیوں میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نہیں ہماری لڑائی ہوتی تھی. سب کی ریسپیکٹ کرنے والا، سب سے پیار کرنے والا اور سب سے پیار لینے والا تھا وہ. آپ کو جب یہ خبر ملی؟ دکھ تو بہت تھا، لیکن فخر بھی تھا کہ میں ایسے بھائی کی بہن ہوں. اور شہید کا رتبہ تو بہت ہی عظیم رتبہ ہے، اور یہ رتبہ ہر ایک کو نہیں ملتا، کسی کسی کو ملتا ہے، قسمت والوں کو ملتا ہے یہ رتبہ. تو میں خوش قسمت ہوں کہ میرے بھائی کو ایسی شہادت ملی ہے، اور میں ایسی شہید بھائی کی بہن ہوں. اور وہ بہت بہادر تھے، بہت نڈر تھے، کبھی گھبرایا نہیں کرتے تھے. کسی بھی جہاں کٹھن حالات کا مقابلہ کرتے تھے، ان کا سامنا کرتے تھے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے. وہ ہر طریقے سے وہ آگے ہی آگے تھے. اور ان کی وہ پڑھائی کے حساب سے بھی ان کی اسٹڈی لائف جو تھی وہ بھی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. اور ان کا بچپن میرے ساتھ بہت اچھا گزرا، اور میں ہر بات ان سے شیئر کرتی تھی. بہت میرے ساتھ فرینڈلی رہتے تھے، وہ میرا خیال بھی رکھتے تھے، اور مجھ سے پیار بھی بہت کرتے تھے وہ. تو بس ایک بات ہے کہ بس ان کی جدائی جو ہے نا، وہ جدائی برداشت نہیں ہے، لیکن فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ایسے بھائی کی بہن ہوں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے جان قربان کر دی. ناظرین، ہمارے ساتھ میجر ایاز حسین شہید کے بھائی بھی موجود ہیں. بحیثیت انسان آپ نے کیسا پایا ان کو؟ میں اپنے بھائی کے تعریف میں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن اس نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ زندگی گزاری، جس طریقے سے اس نے ہمارے ساتھ برتاؤ رکھا، آؤٹ اسٹینڈنگ. مطلب اتنا محبت کرنے والا، اتنا خلوص رکھنے والا انسان ہمارے خاندان میں شاید کم ہی ہو. ہمیشہ سے محبت کا اظہار کرنے والا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا. ہم سب بھائیوں کا وہ اس نے خیال رکھا. ایاز کا جدائی کا غم تو ہمیں وہ ہے، لیکن ایسا نقصان ہمارے صرف نقصان نہیں ہے، وہ پاکستان آرمی ایویشن کا نقصان تھا. کیونکہ جس حساب سے وہ ترقی کر رہا تھا، جس حساب سے اس کی پروفیشنل لائف تھی، تو ہر حساب میں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ جا رہا تھا. الحمدللہ ہمیں تو بہت خوشی ہے، بلکہ اس وقت تو ہمیں بڑا فخر لگ رہا تھا کہ بھئی یہ بہت زیادہ منزلیں طے کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو انسان بے بس ہے. شہید کی بہن تھی، فوجی کی بیوی تھی، ان کے ساتھ بھی جو زندگی آپ کی گزری ہوگی، جب یہ جاتے ہوں گے تو ایک ڈر بھی ہوتا ہوگا. کیسا محسوس کیا کرتی تھی آپ؟ ہمارا ارادہ جو تھا، جو ہم گھر سے نکلے تھے نا، ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم بچوں کو نا پڑھائیں گے، لکھائیں گے، افسر بنائیں گے. یہ ہمارا مشن تھا. لیکن نصیب کے کام ہے، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا. اور ایاز کو افسری بھی ملی اور شہادت بھی ملی. خوشی بھی ہے، دکھ بھی.
جب آخری جو آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گی؟ آخری اسی نے ہمیں بلا لیا تھا منگلا میں اور اس کے والد اور یہ میری بیٹی ہم گئے تھے. بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. ہمارے پاس ریکارڈنگ وغیرہ سب کچھ ہے. تو کہتے میں بہت خوش ہوں. کرونا کا تو تھا ہی، اسی وجہ سے بھی اسی نے ڈر سے بھی ہمیں بلا تو لیا، ہم پہنچ گئے. یہ باپ جیسے وہ کہتے تھے ویسے یہ کرتے تھے. تو ہم پہنچ گئے اور شکر ہے ہم یہ آخری جو عرصہ تھا یہ 2.5 مہینے کا تھا، ہم اس کے ساتھ گزارا. اس کے بعد وہ اسکردو چلے گئے. دل تو نہیں مان رہا تھا کہ بھی یہ وہاں چلے جائیں. ہم اس کو کہہ بھی رہے تھے کہ بھی آپ اتنا دور چلے گئے وہاں کون آئے گا. تو کہتے نہیں اتنا دور نہیں، جس کو آنا ہے وہ آ جائیں. جس کو وہ اتنے مطلب خوف زدہ نہیں تھے، کبھی بھی خوف زدہ ہوئے ہی نہیں. ماشاءاللہ اس کی شادی ہوئی، اس کے 3 بچے ہیں اور ماشاءاللہ سے بچے بھی بہت پیارے ہیں اس کے. اور اسی نے اس کی پرورش بھی اس طرح کی ہے کہ حیران تھی دنیا. جو اس کی شہادت پہ جو بھی لوگ آئے تھے حیران تھے کہ کس طرح اسی نے بچوں کی پرورش کی ہے. بہت نائس، بہت پیار کرنے والا. کوئی آخری بات آپ کو یاد ہو ان کی جو آپ ہمیں بتانا چاہتی ہوں، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں؟ جیسے ہم آ رہے تھے واپس، وہ وہاں جا رہے تھے اسکردو اور ہم واپس آ رہے تھے، تو نہ تھوڑی سی میری طبیعت خراب ہوئی. تو اس کے باپ نے اس کو بتایا فون پر کہ آپ کی ماں کی نا طبیعت خراب ہو گئی. تو کسی نے مجھے فون پکڑایا تو کہتے امی جی آپ نا، امی جی وہ مجھے بولتی امی جی آپ نا واپس آ جائیں. میں نے کہا اب تو ہم کافی آگے نکل چکے ہیں، میں ادھر پہنچ کے نا میں پھر واپس آ جاؤں گی. آخری بات یہ ہوئی. اس کے بعد جو وہ چلے گئے، ہم ادھر آ گئے. پھر وہاں کوئی سگنل وغیرہ کی پرابلم ہوتی تھی. پھر ہماری نا کافی گیپ کے بعد بات ہوتی تھی. بس وہ اس کے آنے کا انتظار سال ہو گیا تھا پورا، ادھر نہیں آئے تھے. اس کے آنے کے لیے ہم نے جو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ بس وہ اس کے لیے یہ کریں وہ کریں، ہر چیز منگوا کے رکھیں، صفائیاں کریں گھر کی، ہر چیز میں ہم کیونکہ وہ ہمارا سب کا لاڈلا تھا، سب کا. اور وہ جب آتے تھے تو ہماری محفلیں بھی ہوتی تھی. ہم پوری راتوں کی راتیں ہم جاگ کے اس کے ساتھ، یہ بھائی بہنیں بھابیاں سب کٹھے ہوتی تھی ادھر. اچھا، ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ میجر ایاز حسین شہید کا جو طیارہ تھا اس فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ شہادت کیسے ہوئی؟ ایاز حسین کی پہلے 2020 میں منگلا کینٹ میں ڈپلائمنٹ تھی. تو یہ ایکرل ہیلی کاپٹر کا VIP پائلٹ تھا. تو اس کی سلیکشن GHQ سے ہوئی کہ اس کو چینج اوور کے اوپر جیسے بھیجتے ہیں وہ سکردو میں اس کی پوسٹنگ ہوئی. تو اس کی گھر میں ڈیلیوری کا بھی تھا، تو اس نے پھر ہمیں بلایا. ہم بھی 2-3 مہینے اس کے ساتھ رہے. بہرحال یہ جولائی میں اس کی پوسٹنگ ہوئی اور یہ ٹرانسفر ہو گیا سکردو میں. وہاں پر جو نیا پائلٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک پرانا پائلٹ ساتھ رکھتے ہیں اور ہر ہیلی کاپٹر کے اوپر 2 پائلٹ ہوتے ہیں. تو ان کا وہاں سکردو میں ایسا کمیٹیڈ مشن ہوتے ہیں کہ صبح کو جاتے ہیں اور شام تک جاتے ہیں اور 2 ہیلی ایٹ اے ٹائم مشن پر نکلتے ہیں. تو کمیٹیڈ بہت زیادہ تھے یہ، اور سردی بھی زیادہ ہو گئی. دسمبر کا مہینہ تھا تو 25 دسمبر کو اس کی فیملی سردی کی وجہ سے واپس ادھر پہنچی. 26 دسمبر کو اس کو مشن ملا کے سیاچن گلیشیر میں
منی مرگ ایک جگہ ہے، اس کے نزدیک ایک یونٹ کے جوان ہیں جو اوالانچ آیا ہے اور اس میں دب گئے ہیں، تو اس کو انہوں نے کچھ دن کھدائی وغیرہ کر کے پھر نکالا، اس کا جسد دیکھا کہ مل گیا، تو ان کو مشن ملا کہ آپ اس کو وہاں سے ایویکیوٹ کریں۔ تو 2 جوان شہید تھے، ان کے لیے یہ 2 ہیلی کاپٹر اسکردو بیس سے اڑے اور وہاں سے انہوں نے 1 بائی 1 ایک شہید کی میت کو اٹھایا۔ پہلا ہیلی کاپٹر وہاں سے اٹھا کے نکل گیا۔ دوسرا ہیلی کاپٹر جو تھا جس میں یہ ایاز تھا، اس کے ساتھ ایک میجر حسین تھا اور اس کا ایک ٹیکنیشین تھا، یہ تینوں جب انہوں نے میت کو اٹھایا اور وہاں سے فلائی کیا تو کچھ آگے جا کر بتاتے ہیں کہ موسم خراب ہو گیا اور اچانک ان کا جو کنٹیکٹ تھا بیس کے ساتھ وہ منقطع ہو گیا۔ تو یہ شام کے 6 بجے تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تو جب ہم نے بھی کنٹیکٹ کیا کہ ایاز ابھی تک نہیں آیا، وہ اس کے ساتھ ٹیلیفونک رابطہ ہمارا بھی نہیں ہو رہا، ورنہ تو وہ جیسے ہی پہنچتے تھے بیس پر تو ہمیں کال کر دیتے تھے کہ جی میں آ گیا ہوں۔ تو بہرحال وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہم ایسے کہ جہاز مسنگ ہے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر یہ 6 سے 7 8 9 اس طرح سے وہ ان کو ڈھونڈتے رہے اس ٹائم میں رات کو۔ آخر ہمیں 10 بجے اطلاع ملی کہ وہ جہاز انسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کریش ہو گیا ہے۔ کال پہ آپ کو بتایا گیا؟ ہاں، فون پر ہمیں اس کے فون سی او آیا، نے، آپ سب ویسے ہی انتظار کر رہے تھے؟ ہمیں بےتاب تھے؟ انتظار تھا کہ ہمیں کس وقت کیا خبر ملے، لیکن چونکہ ہمیں یہ انتظار یقین میں بدل چکا تھا، کیونکہ رات کو فلائنگ ہو نہیں سکتی اور رات کو جہاز باہر اگر ہے تو اس کے اٹ مینس وہ کریش ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا۔ لیکن اندر مہوم سی کوئی امید تھی؟ کوئی امید نہیں ہمیں، بالکل مجھے کوئی امید نہیں، لیکن میں نے کسی کو گھر والوں کو بتایا نہیں تھا، کیونکہ میری بھی 32 سال فوج میں سروس رہی ہے، تو ہمیں ایسے انسیڈنٹس کا پہلے سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے، تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا۔ تو جب سی او نے مجھے کہا کہ جی آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، انا اللہ و انا راجعون، میں نے کہا شکر ہے، آپ کے لیے بھی یہ سعادت کا مقام ہے اور ہمارے لیے بھی سعادت کا مقام۔ مجھے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوا کہ یہ کیا اچانک کیا ہو گیا، کیونکہ 6 بجے سے مجھے یہ چیز ذہن میں گھوم رہی تھی، رات کو فلائی کر نہیں سکتا جہاز، اور جہاز نہیں کر سکتا اسی میٹ میں تو وہ کریش ہو گیا یا کہیں گر گیا۔ اگلے دن پھر اس کو ڈھونڈا گیا، کیونکہ برفانی علاقہ ہے، وہاں پر تو چیز نہیں ملتی۔ وہ ایک دفعہ جہاز PIA کا بھی گم ہو گیا تھا، تو وہ آج تک نہیں ملا، لیکن یہ بڑی لکی ہیں کہ ان کا جہاز وہاں کریوس میں غائب نہیں ہوا۔ اس کو اگلے دن صبح کو ڈھونڈا گیا تو یہ 10 بجے جا کر ان کو جہاز کا کچھ حصے نظر آئے، پھر وہاں سے اس کو انہوں نے نکالا۔ صرف اس کا ایک جسد جو تھا ایسا تھا جس کی شناخت ہو سکی، باقی جو تھے وہ اس قابل نہیں تھے۔ تو وہ پھر ہمیں اگلے دن یہاں پر اس کی باڈی لائی گئی، اور پھر یہاں ہی ہمارے گھر کے ساتھ قبرستان ہے، وہاں پر فوج نے پورے اعزاز کے ساتھ اس کو دفنایا۔ تو وہ جو لمحات تھے وہ دیکھنے سے مجھے یہ احساس ہوا کہ فوج اپنے جوانوں سے کام لینے کے لیے اس کو جیسے تکلیف میں ڈالتی ہے، اسی طرح اس اعزاز کے ساتھ پھر دفناتی بھی ہے، اسی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر۔ وہ مجھے دیکھ کے بڑا فخر ہوا کہ ہماری فوج اپنے ادارے کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے جوش و جذبے کے ساتھ، احترام کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے۔ وہ ہمارے لیے لمحات، ہم جب ان لمحات کو دیکھتے ہیں ہماری ساری یہ جو پریشانیاں یا جو دل کی دکھ ہیں وہ سارے مٹ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزبان ثنا فیصل کو اجازت دیجیے اس عہد کے ساتھ کہ ہم اپنے ملک کا وقار، اپنے ملک کی سالمیت اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.